بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، آج میں جس عظیم شخصیت کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنے جا رہا ہوں انہیں امیر المؤمنین کہتے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کہتے ہیں، جنہیں سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں۔ کون فاروق اعظم؟ میرے آقا کے صحابی فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ حضرت علی کے داماد فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ میرے آقا کے ساتھیوں فاروق اعظم۔ کون فاروق اعظم؟ میرے آقا کے یار عمر فاروق۔ کون عمر بن خطاب؟ میرے آقا کے جانثار عمر بن خطاب۔ کون عمر بن خطاب؟ میرے آقا کے حبدار عمر بن خطاب۔ کون عمر بن خطاب؟ میرے آقا کے وفادار عمر بن خطاب۔ کون عمر بن خطاب؟ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر بادشاہت کی۔ حضرات، جب میں سنتا ہوں کہ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر بادشاہت کی، تب میں کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں سنتا ہوں کہ حضرت عمر کا نام سن کر کافر بھاگتے تھے، تب میں کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ جب میں سنتا ہوں کہ حضرت عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا، تب میں کہتا ہوں وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا۔ لیکن جب میں سنتا ہوں کہ وہ امیر المومنین ہونے کے باوجود ان کے لباس پر 70 سے زیادہ پابند ہوتے تھے، جب میں سنتا ہوں کہ ان کے کندھوں پر یتیموں اور بیواؤں کا بوجھ تھا، جب میں سنتا ہوں کہ وہ امیر المومنین ہونے کے باوجود درخت کے سائے کے نیچے سو جایا کرتے تھے، تب میں کہتا ہوں وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوء منزل روا دعا تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے پتا تھا کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو۔ ماں بعد ختم المرسلی، ماں بعد ختم المرسلی، کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ ہوتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ کون عمر ابن خطاب جن کے بارے میرے آقا نے تاریخی جملہ کہا، اے لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ابن خطاب تھا۔ کون عمر ابن خطاب جنہوں نے مکہ سے مدینہ تک بائی روڈ راستہ بنایا؟ کون عمر ابن خطاب جنہوں نے محکمہ مال بنایا؟ کون عمر بن خطاب جنہوں نے باقاعدہ طور پر بیت المال بنایا؟ کون عمر بن خطاب جنہوں نے 4000 مساجد تعمیر کروائی؟ کون عمر بن خطاب جنہوں نے پہلی مرتبہ مساجد میں امام مقرر کیے؟ کون عمر بن خطاب؟ حضرات عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایک قافلہ آتا ہے، حضرت عمر مجھے کہتے ہیں اے عبداللہ آج ہم اس قافلے کی نگرانی کریں گے تاکہ کوئی چور یا ڈاکو انہیں پریشان نہ کر سکے۔ ہم نگرانی کر رہے تھے کہ اچانک ایک روتے ہوئے بچے کی آواز آئی۔ حضرت عمر جا کر دیکھتے ہیں ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی گود میں ایک بچہ ہے، بچہ روئی جا رہا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے بی بی اس بچے کو چپ کرا۔ بی بی بچے کو چپ کراتی ہے، حضرت عمر چلے جاتے ہیں، بچہ تھوڑی دیر بعد پھر رونے لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر پھر آتے ہیں، پھر آ کر کہتے ہیں اے بی بی اس بچے کو چپ کرا۔ بی بی پھر چپ کراتی ہے، حضرت عمر چلے جاتے ہیں، بچہ پھر رونے لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر تیسری مرتبہ آ کر کہتے ہیں اے بی بی اس بچے کی طبیعت ٹھیک ہے، یہ بیمار تو نہیں؟ بی بی کہتی ہے بھائی کیا بتاؤں، میں نے اس کا دودھ چھڑا لیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیوں تو نے اس کا دودھ کیوں چھڑایا؟ بی بی کہتی ہے امیر المومنین کا اعلان ہے جب تک کوئی بچہ دودھ نہیں چھوڑ دیتا تب تک اس کا وظیفہ مقرر نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں اے بی بی اس بچے کی عمر کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے اس بچے کی عمر 7 ماہ ہے۔ حضرت عمر پریشان ہو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ جب فجر کی اذان ہوئی حضرت عمر مسجد میں آتے ہیں، نماز کرا رہے ہیں، جب قرآن پڑھ رہے ہیں روئی جا رہے ہیں، قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہے۔ جب نماز کراتے ہیں نماز کے بعد کہتے ہیں اے لوگو میں عمر نے پتہ نہیں کتنی
اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، کتنے بچوں کو رلایا ہے، کتنے بچوں کو بھوکا رکھا ہے۔ آج کے بعد میں یہ اعلان کرتا ہوں، جس دن کسی گھر میں بچہ پیدا ہوگا اسی دن اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ کون؟ عمر بن الخطاب۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مرید بن کر آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مرید بن کر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مرید بن کر آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مرید بن کر آئے۔ حضرت بلال آئے، مرید بن کر آئے۔ حضرت سعد، طلحہ، سعید، زبیر آئے، مرید بن کر آئے۔ لیکن حضرت عمر کی وہ ہستی ہے جو مراد نبی بن کر آئے ہیں۔ سارے صحابہ مرید نبی، پر عمر سونا بنیا مراد نبی۔ عمر دی شان میں تینوں دسا، اس دی منشا مطابق ہے آندھی وہی۔ ہے سچا نور البشر دا کلمہ، نہیں اس دے سوا کوئی شر دا کلمہ۔ اگر نبوت ختم نہ ہوندی، زبان نہ پڑدا عمر دا کلمہ۔ کون؟ عمر بن الخطاب۔ حضرات گرامی قدر، سردی کی رات ہے، لوگ اپنے اپنے بستر میں سوئے ہوئے ہیں۔ اچانک دو سائے نظر آتے ہیں، ایک آقا ہے، ایک غلام ہے۔ ایسا لگتا ہے کسی چیز کی تلاش میں ہے۔ آقا کو دور، بستی سے دور آگ نظر آتی ہے۔ آقا اپنے غلام کو کہتے ہیں شاید وہاں کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، چلو ان کی مدد کرتے ہیں، شاید انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ چلے جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں وہاں کوئی قافلہ نہیں، ایک بی بی بیٹھی ہے، پاس ہانڈی رکھی ہوئی ہے، بچے روئے جا رہے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں اے بی بی بتا تو صحیح یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی کہتی ہے کیا بتاؤں، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ آقا کہتے ہیں جو ہانڈی میں ہے وہ تو انہیں کھلاتے کیوں نہیں؟ بی بی کہتی ہے کہ ہانڈی میں بہت پانی ہے جو میں نے صرف انہیں دلاسا دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آقا پریشان ہو جاتے ہیں، واپس جاتے ہیں جہاں پر مال جمع کیا ہوا ہے، وہاں سے آٹے کی تھیلی اٹھاتے ہیں، راشن اٹھاتے ہیں، اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ یہ میرے کندھوں پر رکھ دو۔ غلام کہتے ہیں آقا آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے میں ہوں۔ آقا کہتا ہے کیا تو قیامت والے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ آپ غلام کو کہتے ہیں یہ بوجھ میرے کندھوں پر رکھ۔ جب رکھ کر جا رہے ہیں، بی بی کو جا کر کہتے ہیں اے بی بی تو آٹا گوندھ، میں آگ جلاتا ہوں۔ آقا آگ جلا رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، آنکھوں میں دھواں ڈال رہا ہے۔ جب کھانا بن جاتا ہے آقا غلام چلے جاتے ہیں، آقا دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ غلام کہتا ہے اے آقا ہمارا کام تو ہو گیا، اب چلیے چلتے ہیں۔ آقا کچھ جواب نہیں دیتے، غلام چپ ہو جاتا ہے۔ آقا دیکھ رہے ہیں جو بچے رو رہے تھے وہ کھانا کھا کر کھیل رہے ہیں، بچے کھیلتے کھیلتے سو جاتے ہیں۔ آقا اٹھ کر چل پڑتے ہیں۔ غلام پوچھتا ہے اے آقا بتائیے تو صحیح آپ ادھر کیوں بیٹھے تھے؟ آقا کہتے ہیں اگر قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے کہ تو نے روتے ہوئے بچوں کو دیکھا تھا تو میں جواب دے سکوں ہاں میرے اللہ میں نے روتے ہوئے بچوں کو دیکھا تھا، مگر انہیں ہنسنا ہوا چھوڑ کر بھی آیا تھا۔ یہ آقا کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم، حضرت صدیق کے بھائی، آقا کے سسر، حضرت علی کے دماد جناب سیدنا فاروق اعظم تھے، اور ان کا اسلم نامی غلام تھا۔ کون فاروق اعظم؟ مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے ہی قد پر اونچا سر بھیجنا پڑا کہ رب کو اپنے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا۔ پڑھنے چلا تھا زور میں جہالت کی فوج کا، پڑھنے چلا تھا زور میں جہالت کی فوج کا کہ رب کو روح زمین پر عمر بھیجنا پڑا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔